السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1809، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور پر سوار ہو بھلائی کے ساتھ، یہاں کہ تم پالو کوئی اور سواری۔ ایک اور حدیث ہے 1810، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نر کو مادہ پہ قدوانے کی مزدوری لینے سے۔ ایک اور حدیث ہے 1811، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فالتو پانی کی بیع کرنے سے تاکہ اس کے ساتھ گھاس اگے۔ ایک اور حدیث ہے 1812، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اپنے میں سے کوئی ایسا آدمی دیکھو جو تم میں سب سے زیادہ جادو، کہانت اور شعر کو جاننے والا ہو۔ بس وہ اس آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہماری اجتماعیت کو ختم کر دیا ہے، ہمارے معاملے کو بکھیر کے رکھ دیا ہے اور ہمارے دین کو معیوب قرار دیا ہے۔ بس وہ اس سے کلام کرے اور عذر کرے، یہ کیا جواب دیتا ہے؟ انہوں نے کہا، عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ ہم کسی کو ایسا نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا، اے ابو الولید، تو ہی ہے۔ بس وہ آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو بہتر ہے یا آپ کا باپ عبداللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جواب دینے سے چپ رہے۔ بس اگر آپ گمان کرتے کہ سارے آپ سے بہتر ہوں تو یہ معبودات کی عبادت کرتے رہے ہیں جن پہ عیب لگاتے ہیں۔ بس اگر آپ کا گمان ہے کہ آپ ان سے بہتر ہوں تو پھر بولیں تاکہ ہم بھی آپ کی بات سنیں۔ بخدا، قسم بے خدا، ہم نے کسی کو پیدا ہونے والے کو نہیں دیکھا جو آپ کی قوم پر آپ سے زیادہ بھاری ہو۔ آپ نے ہماری جمعیت کو تتر بتر کر دیا ہے یا ہمارے امر کو بکھیر دیا ہے اور ہمارے دین کو عیب لگایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1815، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم وتر کب پڑھتے ہو؟ عرض کی، اول رات کو عشاء کے بعد۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کب پڑھتے ہو؟ عرض کی، رات کے آخری حصے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، تو نے یقین کو پکڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو نے قوت کو پکڑا۔ ایک اور حدیث ہے 1816، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جذام کی بیماری والے کے ہاتھ کو پکڑا، اس کا ہاتھ اپنے ساتھ پیالے میں رکھا اور فرمایا، کھا اللہ کے نام لے کے، اللہ بے یقین اور اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے کھاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 1817، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو عورتیں قبیلہ عزیل سے تھیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو مارا، ان میں سے ہر ایک کا شوہر اور اولاد بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقتول کی دیت کا قاتلہ کے ورثہ پہ مقرر فرمائی۔ اس عورت کے شوہر اس کی اولاد کو اس سے بری قرار دیا۔ مقتول کے ورثہ کہنے لگے، اس کی وراثت ہمارے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے لیے نہیں، اس کی وراثت اس کے شوہر اور اولاد کے لیے ہے۔ وہ عورت حاملہ تھی، مقتولہ کے ورثہ کہنے لگے، وہ حاملہ تھی اور اس نے کچا بچہ جن دیا ہے۔ قاتلہ کے ورثہ نے کہا، اس کی زمان بھی لے جائے گی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس نے پیا نہ کھایا نہ چیخ ماری، وہ ایسے ہی مر گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جہالت والی باتیں کرتے ہو؟ آپ نے ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کی دیت مقرر کی۔ ایک اور حدیث ہے 1818، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار سے کہا، اے انصاری مہاجر نے کہا، اے مہاجرین، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جہالیت والے دعوے ہیں؟
عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین میں ایک آدمی نے انصاری کو کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑو کیونکہ یہ برا ہے۔ ایک اور حدیث 1819، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام کو فروخت کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1820، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1821، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر واپس جا کے اپنی قوم کو امامت کرواتے تھے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مؤخر کی، حضرت معاذ آئے، انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے معاذ، کیا آپ لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے 1822، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لائے، ان کو قبر میں داخل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو نکالنے کا۔ اس کو نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن پہ اپنا لعاب لگایا اور اس کو قمیص پہنائی۔ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1823، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، اے حبیب فرما دیں کہ اللہ عز و جل قادر ہے تم پہ تمہارے اوپر سے عذاب لانے پہ، سورہ انعام نمبر 65۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری رضا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں یا تیرے پاؤں کے نیچے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ساتھ۔ اویل بساکم شیئن و یزیکا بعدکم باس بعد، فرمایا یہ دونوں ہلکی اور آسان بھی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1824، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہو رہا تھا اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ ایک اور حدیث 1825، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم کو جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1826، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گھوڑے کا گوشت کھلایا اور ہم کو پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کیا۔ ایک اور حدیث 1827، حضرت سفیان فرماتے ہیں میں نے عمر سے کہا کہ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک آدمی تیر لے کے مسجد کی طرف گزر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو اپنی کمان میں بند کرو، اس نے کہا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 1829، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے طارق نے آباد کردہ زمین کا فیصلہ وارث کے لیے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث 1830، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جس کی زمین ہو یا کھجوریں ہوں وہ اس کو نہ فروغ کرے یہاں تک کہ اپنے شریک کو نہ دکھا دے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پیالہ صاف کرنے کا اور انگلیاں صاف کرنے کا اور فرمایا وہ نہیں جانتا کہ کس لقمے میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1832، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چراغ رات کو بجھا دیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1833، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی موت پہ، ہم نے بیعت کی اس بات پہ کہ ہم نہیں بھاگیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1834، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شہری دیہاتی کے لیے بیع کرے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی میں نے دیکھا گویا میری ناک ماری گئی ہے یا میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کیوں بتاتا ہے کہ شیطان نے اس کے ساتھ کھیلا ہے۔
ایک اور حدیث ہے 1836، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھلوں کی بیع کی جائے یہاں تک کہ اس کا پھل پک جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1837، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے متعلق حکم دیا کہ ان کو اس جگہ دفن کیا جائے، اس میں بعض کو مدینہ منتقل کیا گیا یا ان میں سے جس کو اللہ نے چاہا۔ ایک اور حدیث ہے 1838، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس رات کو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے پاس جاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1840، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے محاقلہ مزابنہ مخابرہ سے منع کیا پھلوں کو فروخت کرنے سے یہاں تک کہ وہ پک جائیں، اور درہم اور دینار کو فروخت کرنے سے منع کیا مگر ارایا کو۔ ایک اور حدیث ہے 1842، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے 1843، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی آدمی کسی عورت کے پاس رات کو نہ گزارے مگر اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہو یا اس کا محرم ہو۔ 1844، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہ بنانے والے پر اور فرمائے گناہ میں سب برابر ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1845، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے، جب ہم واپس پلٹے تو جلدی میں اپنے اونٹ پہ سوار ہوا، وہ کمزور تھا، مجھے پیچھے سے ایک سوار ملا، اس نے اپنا نیزہ میرے اونٹ کو مارا تو وہ بہت تیز ہو گیا اس حالت میں جس پہ وہ تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں جلدی کیوں ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی نئی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کی میں نے سیب سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ وہ تیرے ساتھ پیار سے کھیلتی اور تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ فرمایا جب واپس جاؤ تو ٹھہرنا یہاں تک کہ ہم رات کو داخل ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو سنوار لے اور زیر ناف بال صاف کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 1846، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد کرنا زمین اپنے اہل خانہ کے لیے جائز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1847، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عرفات سے واپس پلٹے اے لوگوں تم پہ سکون و وقار لازم ہے اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1848، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں جس پہ کل جہنم حرام کر دی جائے گی، ہر آسانی اور نرمی کرنے والے قریب آسان طبیعت پہ۔ ایک اور حدیث ہے 1849، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر اور درگزر۔ ایک اور حدیث ہے 1850، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے اس کی جو دو جبڑوں کے درمیانے ہیں یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان چیز کو شرمگاہ کی میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 1851، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پہ فرما رہے تھے اے لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو مرنے سے پہلے اور اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرو، جوڑو اس کو جو تمہارے درمیان اللہ کے درمیان ہے، ان کو کثرت سے ذکر کرو اور کثرت سے صدقہ اعلانیہ اور
سرا تم کو اجر دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تم کو رزق دیا جائے گا، اور جان لو بے شک اللہ نے تم پہ جمعہ فرض کیا ہے اس دن میں اور جگہ میں اور اس شہر میں اس سال میں قیامت تک۔ جس نے اس کو چھوڑا میری زندگی میں ہو یا میرے وصال کے بعد، یا اس کا انکار کیا یا اس کو ہلکا جانا، اس کے لیے اس کے کام میں برکت نہیں ہوگی۔ خبردار اس کی نہ نماز اور نہ زکوٰۃ، نہ اس کی حج، نہ اس کا روزہ، نہ اس کی نیکی قبول ہوگی۔ جس نے توبہ کی اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ کوئی عورت مرد، کوئی دیہاتی مہاجر کی کوئی فاجر نیکی کے لیے امامت نہ کروائے مگر بادشاہ اس کی تلوار اور کوڑے کے خوف ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1852، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں اگر میں جہاد کروں اللہ کی راہ میں صبر اور ثواب کی نیت سے آگے بڑھتے ہوئے، پیچھے نہ ہٹتے ہوئے یہاں تک کہ میں قتل ہو جاؤں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، مگر اس پہ قرض ہوگا اور اس کو اتارنے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 1853، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، میں نے دیکھا گویا میری ناک ماری گئی ہے یا میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کیوں بتاتا ہے کہ شیطان نے اس کے ساتھ کھیلا ہے؟ ایک اور حدیث ہے 1854، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی آدمی کسی عورت کے پاس رات نہ گزارے مگر اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہو یا اس کا محرم ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1855، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نے گائے خریدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک کہ اس میں شریک ہو جائیں، وہ ہم سے بھاگ گئی تو ہم نے اس کو روکنے سے عاجز آ گئے، اس کو ہمارے غلام نے روکا، اس کو زقوان کہا جاتا تھا، وہ گائیں بلند جگہ گھوم رہی تھی، سو اس غلام نے نیل لے کے ساتھ پناہ لی، سو جب گائیں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے گائے کی گردن کی جڑ میں یا گردن پہ راوی کو شک تلوار ماری، سو تلوار کے ساتھ اس کو پھاڑ دیا، وہ گر پڑی، سو اسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کر سکا، سو میں اور حضرت عبداللہ بن ثابت بن جزا نکلے، سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل گئے، سو ہم نے اس گائے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا گوشت کھاؤ، وہ حلال ہے، تمہارے پالتو جانوروں میں سے جب کوئی بھاگ جائے تو اسے روکنے کی کوشش کرو اسی طریقے سے جس طرح تم جنگلی جانوروں کو روکتے ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔